زبور 133 اور اس کی ایک آیت یہاں لکھا ہے، دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. سب آپس میں کہو مل کر رہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. سب بیٹھ جائیں. خداوند کے کلام میں ہمیں ملا ہے، ہم نے جو آج جس ورس کی تلاوت کی ہے وہ زبور 133 اور اس کی ایک آیت. وہاں لکھا ہے دیکھو کیسی خوشی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. ہاللیلویا. یہاں چرچ کسی خاندان کی بات نہیں ہو رہی، کسی قبیلے کی بات نہیں ہو رہی. یہاں آپ کی کلیسیا میں ہم سب ایک خاندان ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہاں خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ کیسی خوشی کی بات ہے، کیسی اچھی، سب سے پہلی بات لکھا ہے اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یہ صرف ایک خاندان کے لیے نہیں ہے کہ جی یہ بھائیوں کو کہا گیا یا کسی خاندان کو گیا. ہم کلیسیا میں بھی ایک خاندان ہیں. تو بہت ضروری ہے ہم سب کا متفق ہونا کسی بات میں اور ایک دوسرے کے ساتھ متفق رہنا. ہاللیلویا ہاللیلویا. کہ خدا آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اور آپ ہماری کلیسیا کا ایک ایک بیٹا، ایک ایک بیٹی، ایک ایک بہن، ایک ایک بزرگ وہ متفق ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب آپ کو اور مجھے کچھ کام کرنا ہے تو ہمیں ٹیم ورک کے کرنا ہے، ٹیم بن کے کام کرنا ہے. دنیا میں کوئی بھی فورس دیکھ لیں، کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں، کوئی بھی آفس دیکھ لیں، کوئی بھی نظام کہیں کسی چیز کا دیکھ لیں، وہاں ٹیم ورک نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اس لیے خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ کلیسیا میں بھی صلح اور سلامتی رہے. ہاللیلویا. خدا چاہتا ہے کہ خدا بھی کہتا ہے دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی مل کر رہیں. ہاللیلویا. خدا کلیسیا سے بھی یہ چاہتا ہے کہ بھائی متفق رہیں، ایک ان کا ویژن ہو، ایک ان کا پلان ہو. اور سب سے مین چیز ہمیں کبھی بھی ہمارے اندر خود نمائی نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں ہونی چاہیے. اگر میں آج یہاں کلام سنا رہا ہوں تو یہاں جو بجانے والے تھے، جو کیمرہ مین تھے، جو ساؤنڈ آپریٹر تھے، وہ بھی کوئی نہ کوئی کام کر ہی رہے تھے. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اس لیے اسی طرح ہمیں مل کر سب نے کام کرنا ہے. جیسے میوزیشین اپنا کام کر رہے تھے، ساؤنڈ والے اپنا کام کر رہے تھے، ورشپ ٹیم اپنا کام کر رہی تھی، اور اب میں اپنا کام کر رہا ہوں. ہاللیلویا. تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک عبادت کو ایک شکل دی گئی ہے. ہاللیلویا. تو اس میں بہت ضروری ہے، جیسے کہ خدا کے کلام میں بھی ملتا ہے کہ جب ساز اور آواز ملتے ہیں تب خدا کا برچھاتا ہے. ہاللیلویا. خدا اتنا ہمارا یونٹی کا خدا ہے تو وہ چاہتا ہے ہر ایک چیز میں یونٹی. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور ہمیں اپنے اندر سے، چاہے آپ ایک دری بچھانے والے ہیں، آپ چاہے ایک بار صرف جوتیوں کو سیٹ کرنے والے، آپ ایک ساؤنڈ چلانے والے ہیں، ہمیں سب کو ٹیم ورک جب تک ہم نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہاللیلویا. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم متفق ہوں. اور اکیلا کوئی بھی خادم کچھ نہیں کر سکتا. کوئی بھی خادم، وہ چاہے جتنا مرضی اننٹڈ کیوں نہ ہو. آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل قوم اپنی غلطیوں کی وجہ سے لیٹ ہوئی تھی. خدا کا تو پلان تھا انہیں کنعان میں لے کر جانے کا، مگر انہوں نے جو لیٹ کیا تھا وہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کیا تھا. اگر کوئی منسٹری میں کام لیٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیم ورک نہ ہونے کی وجہ سے تب وہ لیٹ ہوتے ہیں، ورنہ خدا نے جو ان کے لیے پلان رکھے ہوتے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں آپ کے ساتھ آج بڑی خاص چند چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ نے آج انہیں لے لیا اور انہیں اپنی زندگی میں رکھ لیا تو چرچ میں یہ بتاتا ہوں آپ کے گھرانے، آپ کی ہر ایک چیز آج ایسی بلیس ہونے والی جا رہی ہے کہ لوگ آپ سے آ کے پوچھا کریں گے کہ آپ کرتے کیا ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب عید پینتیکوس، عید سعود والے دن یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے تھے تو وہاں
جو ہے 500 لوگ تھے. اور جب یسوع مسیح نے ان کو کمانڈ کی اور انہیں کہا اور انہیں کمانڈ دی، گریٹ کمانڈ جو ہے کہ ان کو شاگرد بنانا، ان کو باپ اور بیٹے اور ان کو جس کے نام سے بپتسمہ دینا. تو کیا ہوا، وہ 500 لوگ تھے جب یسوع مسیح نے ان سے کہا. مگر اس سے ہی کچھ دن 10 دن بعد آپ دیکھتے ہیں عید پینتیکوست کے دن وہاں جب ایک جماعت پرے کر رہی تھی، کتنے لوگ تھے؟ چرچ اونچی بولے 120. اور پہلے کتنے لوگ تھے؟ 500. ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ، کسی کو اپنی جاب یاد آ گئی، کسی کو اپنی منگنی یاد آ گئی، کسی کو اپنے کھیت یاد آ گئے، کسی کو کچھ یاد آ گیا، کسی کو فیملی کا پریشر ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا، کسی کو جاب مل گئی. اور کوئی ناراض ہو گیا کہ مینوں تے بھائی اے کام نہیں دیتا، ہن اونوں اگے لگ گئے نے، تو وہ چلا گیا. سیم ایسے ہی تھا اور وہ لوگ کم ہو گئے. اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خدا نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہوا. کب ہوا؟ جب وہ متفق ہوئے، ایک جگہ جمع ہوئے اور خدا نے ان کو جب دیکھا کہ ہاں یہ اس پلیٹ فارم پہ آ گئے جیسا میں ان سے چاہتا ہوں، پھر خدا نے عید پینتیکوست والے دن روح القدس بھیج دیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہاں لکھا ہے کہ وہاں چند عورتیں، مقدسہ مریم اور یسوع کے بھائی بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. ٹوٹل جو لوگ تھے وہ 120 تھے. مگر خداوند یسوع مسیح نے جب کہا وہ 500 لوگ تھے. تو روح القدس نے کیوں نہیں کہا رکو ان کو بلا کے لاؤ، فلانا کیوں نہیں آیا، وہ کیوں نہیں آیا، یہ کیوں نہیں آیا؟ آپ جب یونٹی سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہو، الگ ہوتے ہو، اپنی برکت کو کھوتے ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. جو یونٹی میں ہوتا ہے، جو اس گریس کے نیچے ہوتا ہے، جو اس رویا کے نیچے ہوتا ہے، اس کو وہ برکت مل جاتی ہے. ہاللیلویا. تو یہ ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے کہ جب 120 ہی لوگ تھے، ان 500 میں سے یونٹی میں تھے. لکھا ہے ان کی ایک زبان تھی، ایک ایمان تھا، تو روح القدس اترا. کیونکہ وعدہ بائبل مقدس میں تو لکھا ہے خدا کے وعدے اٹل ہیں، آسمان میں ٹل جائیں گے مگر اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی. پھر ان کو کیوں نہیں ملا؟ وہ ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے انہوں نے اسے کھویا تھا. ہاللیلویا. تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس جگہ پہ خدا نے آپ کو لگایا ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے وہاں. ہاللیلویا ہاللیلویا. جس کلیسیا میں خدا نے آپ کو رکھا ہے وہاں کوئی مقصد ہے خدا کا. ہاللیلویا. ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہوتا، اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاللیلویا. اگر آپ یہاں آج بیٹھے ہیں تو یہ خدا کی پلاننگ ہے، اور اگر آج میں یہاں کلام سنا رہا ہوں یہ بھی ایک خدا کی پلاننگ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور جو لوگ یونٹی میں رہے تھے صرف انہوں نے روح القدس پایا. کتنی حیران کن بات ہے کہ خدا نے تو 500 لوگوں سے کہا تھا، ہاں، تو صرف اور صرف 120 کو ملا. یہ ایک سوالیہ نشان ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اس چانس کو خود کھویا. ہو سکتا ہے وہ اس کے باوجود بھی خدمت کرتے ہوں، کسی اور چرچ میں جا کر، ہاں، کسی اور طرح سے جا کر خدمت کرتے ہو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے. آج ایسا ہی دنیا میں ہو رہا ہے کہ وہ اپنی جو ان کی بلیسنگ ہے اس کو کھو چکے ہیں، مگر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے نیو ایئر پہ اپنے چند عزیز سے انہوں نے شکر گزاری کی عبادت کروائی اور اچانک سے انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ آپ خدا کا کلام شیئر کریں. تو جب میں نے وہاں کلام شیئر کیا تو وہ تھوڑا خفا ہوئے، کیونکہ ان کا میں نے لگا کے نہیں سنایا تھا، جو حقیقت تھی میں نے وہی بتایا. لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے تو تو اپنی قربانی کو ادھر ہی چھوڑ اور جا کر اس سے صلح کر. اور ان کا بھائی اوپر رہتا تھا، پورے ان کے علاقے نے چاول کھا لیے، سب نے کھا لیے، بس انہوں نے نہیں کھائے جو ان کا بھائی تھا. تو کیا ان کی قربانی قبول ہوئی؟ آپ یہ یاد رکھیے گا، ہمارا خدا اسپرچل ہے، ایموشنل نہیں ہے. آپ خدا کے کلام کو توڑ کر کبھی بھی برکت نہیں پا سکتے. خدا نے جو آپ کے لیے ٹھہرائے ہیں، وہ جو چرچ ہے، جو آپ کا اگوا ہے، جو آپ کا پاسٹر ہے، جو آپ کی ٹیم ہے، آپ اگر اسے توڑ کر، اسے چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے پلان کو ریجیکٹ کر کے جاتے ہوں. ہاللیلویا
تو آپ پھر انہی لوگوں میں ہو جو ان 500 میں سے تھے جو چھوڑ کے چلے گئے. جو 120 ہوں گے وہ برکت پا جائیں گے, اور وہ جو چھوڑ کے جائیں گے وہ اس برکت کو کھو دیں گے. اور میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ میں سے کوئی ایک بھی ہو یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین. نہمیہ نے کام کیا تھا. کس کس کو پتا ہے کیا کیا تھا نہمیہ نے؟ کیا کیا تھا چرچ؟ اونچی بولے, ڈر کیوں رہے؟ شہر پناہ بنائی تھی اس نے. کتنا دیکھ لے, کتنی اچھی بات ہے, سب کو یاد ہے. مگر آپ اگر نہمیہ کی کتاب اس کا 3 باب جب پڑھیں گے, پورا باب, اور اس کے اندر ہمیں ملتا ہے, اس کے اندر لاویوں نے, کاہنوں نے اور غریبوں نے, ہر ایک قبیلے, ہر ایک فرقے نے وہاں کام کیا, اپنے اپنے حصے کا پارٹ لیا. کسی نے نہیں کیا. لاوی کہتے نہیں جی ہم تو ورشپر ہیں, ہمارا صرف ورشپ کام کرنا ہے, ہم کیوں کریں, ہم دیوار بنانے کے چکر میں کیوں جائیں, یہ ہمارا کام تھوڑی ہے, ہمارا کام تو صرف ورشپ کرنا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. تو یہاں جب نہمیہ کا جا کے آپ دیکھیں گے 3 باب, اسے میں مختصر کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. میرا جو ٹاپک ہے میں اس پہ آنا چاہوں گا. آپ کو یہ ہوم ورک ہے چرچ کہ آپ نے نہمیہ 3 باب سب نے جا کر اسے ڈیٹیل سے, بڑے دھیان سے پڑھنا ہے, اور وہاں ایک ایک قبیلے کے بارے میں, ایک ایک زندگی کے بارے میں, جنہوں لوگوں نے یہاں کے ایون کے انہوں نے جنہوں نے صرف اپنے گھر کے آگے کی دیوار بنائی تھی, ان کا بھی نام لکھا ہے. ہلیلویا. یاد رکھیے گا چرچ, جب کوئی رویا ملتی ہے نا تو وہ خدا کا پلان ہوتا ہے, کسی خادم کا نہیں ہوتا. ہلیلویا. اگر نہمیہ نے اس رویا کو, اس طلب کو دکھایا اور اس نے خدا سے کہا خداوند میں کیا کروں کہ میں جا کے کروں, تو خدا نے اس نے طلب دکھائی. تو جب کوئی خادم اپنی طلب دکھاتا ہے خدا سے, جب کوئی اٹھتا ہے نا, یہ یاد رکھیے گا, وہ کچھ لوگوں کی دعاؤں سے اور کچھ خدا کے پلان سے, اور کچھ لوگ خدا سے مانگ کر, نہمیہ کی طرح رو کر, روزے رکھ کر کہتا ہے خداوند منو گریس دے, خدا منو برکت دے, تاکہ میں جا کے اپنے شہر پناہ بنا سکا. ہلیلویا ہلیلویا. تو وہاں جب اس کے ساتھ لوگ مل جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اس کو سب سے پہلے اس بادشاہ کے جس کے انڈر میں وہ کام کرتا ہے, آپ سیکھ چکے ہیں, وہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی اداس منہ سے خدا کی حضوری میں جاتا تھا تو وہ اپنے بادشاہ کے حضور جاتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی, کہ وہ یہ رول تھا کہ بادشاہ کے حضور لڑکے چہرے سے نہیں جانا. اور وہ بادشاہ کے حضور میں گیا, اور بادشاہ نے جا کے اس سے کہا نہمیہ تو کیا چاہتا ہے, کیوں تیرے چہرے پہ آج اداسی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے گھر میں, اپنے چرچ میں یہ فیل کرنے کی کوشش کی کہ میرا عزیز, میرا بیٹا, میری بیٹی, میرا شوہر, میری بیوی, میرا ماں, میری باپ, میرا پاسٹر آج اداس ہے؟ کیسی بات ہے کہ اس بادشاہ کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ تھا کہ اس نے اسے فیل کیا, اسے اگنور نہیں کیا. ہلیلویا ہلیلویا. آج ضرورت یہ ہے کہ سالوگی, مجھے کیا, خدا کا کام میں خدا خود کر لے گا. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں, جب آپ کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے, کیا آپ کے گھر میں کھانا خود پک کے آ جاتا ہے, یا پکوان سینٹر والے خود آپ کے گھر میں آتے ہیں, ہال والے آپ کے گھر میں خود آتے ہیں, بینڈ باجے والے خود آتے ہیں, جو کام فرنیچر لینا ہوتا ہے وہ آپ کے خود میں گھر پہ آتے ہیں, آپ خود جا کے کرتے ہیں. ہلیلویا. تو ایسے ہی نہمیہ گیا اور اس نے بادشاہ کے حضور میں جا کر ریکویسٹ کی. اس نے کہا بادشاہ کہ جو میرا شہر ہے, میرا جو ایریا ہے وہ برباد ہو چکا ہے, تو کیا میں اداس کیوں نہ ہوں؟ تو وہ کہتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے یہ اتھارٹی دے کہ میں وہاں جا کے اس کی مرمت کر سکوں. آج آپ اور میں یہ فکر رکھتے ہیں کہ میری قوم کی, میرے لوگوں کی, میرے ملک کی, ہاں, یا میری کرتے ہیں. وہ کس کو گیت آتا ہے, وہ میری کرنا ہے. یہاں میری نہیں اس نے کی کہ میں جا کے اپنے پیو دی قبر تے جا کے ماربل لوانا ہے. ہاں,
یا میری ماں دی قبر ہن بہن والی بادشاہ ہونے والی نے کہ بادشاہ مینوں کو 20,000 روپیہ دے تو میں جا کے صرف اور ماربل لوانا ہے. اس نے کہا میرے شہر کی شہر پناہ گر چکی ہے. تو کہتا ہے بادشاہ جب میں جاؤں تو مجھے اتھارٹی دے کہ میں وہاں جا کر اس کی شہر پناہ بنا سکوں. اس نے قوم کا سوچا, صرف اپنا نہیں سوچا. اور وہاں پھر اس کے ساتھ سب سے پہلے بادشاہ جڑا. خدا بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ بادشاہوں کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے, وہ جدھر چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے. اس نے بجائے اس کے سزا دینے کی اسے لیٹر دی, اتھارٹی لیٹر دی کہ جا. وہ گیا, اسے کہتا ہے سامنے جو شہر ہے سمندر پار, وہاں کا جو حاکم ہے جنگل کا آصف, اس کے نام پہ خط لکھ تاکہ وہ مجھے لکڑیاں بھی دے. تو اس نے اس کے نام پہ جہاں جہاں وہ گیا اس کو وہاں لوگ ملے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر نہمیا اکیلا کرتا تو ہو سکتا ہے کہ جو 3 سال میں کام ہوا تھا وہ 15 سال میں ہوتا ہے. ہاللیلویا. لوگ جڑے. اور یہاں میں اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بتانا چاہوں گا کہ وہاں کام کن کن لوگوں نے کیا. لاویوں نے کیا, ورشیپر جو تھے ہیکل کے اندر جو ورشپ کرنے والے تھے, بجانے والے, گانے والے. کاہنوں نے, کاہن جن کا کام صرف بخور جلانا تھا انہوں نے کیا. اور دیگر لوگوں نے بھی. اور اس میں نہمیا کی مخالفت بھی ہوئی. اور یہاں جب ہم لاسٹ میں جا کر دیکھتے ہیں, جب ہم لاسٹ میں دیکھتے ہیں کہ نہمیا نے جب کام کمپلیٹ کر لیا اور وہاں نہمیا 7 باب میں ہمیں ملتا ہے. وہاں اس نے جب کام کر لیا تو اس نے پھر لوگ ٹھہرائے اور اس کے کام کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی اس نے کہا اب اس کی پروٹیکشن بھی کرنا, اس کی پہرہ داری بھی کرنا. ہن بنا کے ایک باری سان نہ سمجھو, اس کی حفاظت بھی کرنا. اور وہاں لکھا ہے, ہمیں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کام کیسے کیا. وہ ایک ہاتھ میں ان کے ہتھیار ہوتا تھا اور ایک ہاتھ سے وہ کام کرتے تھے. الرٹ تھے وہ. ایسا نہیں کہ جیسے آتے ہیں پاسٹر صاحب میرے واسطے دعا کرے ہو, پاسٹر صاحب بیچارے آتے تھے گوڈے رکھ لینے تو گھر آپ ہی فوندے لگے نہیں. وہ الرٹ تھے. اس نے ان کو بھی کہا کہ تم بھی لگو, اگر بچنا چاہتے ہو تمہیں بھی لگنا پڑے گا. اور لگے. ایون کہ لیڈیز تک نے اس میں کام کیا تھا اور وہ لوگ الرٹ تھے اور ان لوگوں نے کام کیا. یہاں خدا نے ان کو کامیاب کیا. یونٹی کا ہمیں ایک رزلٹ ملتا ہے. آگے جب ہم جا کے پیدائش 11واں باب دیکھتے ہیں, ادھر بھی ہمیں ایک کام نظر آتا ہے. بابل کے برج کا آپ نے باخوب بڑے اچھے طریقے سے پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے. مگر آج جو کچھ خدا کا روح ہمیں سکھانا چاہتا ہے, میرا ایمان ہے کہ آج ہم خداوند کے کلام میں سے اور زیادہ برکت پائیں گے. آمین. وہاں ہمیں جو اس کی 4تھی آیت میں ملتا ہے, پیدائش 11واں باب اور اس کی 4تھی آیت, وہاں لکھا, یہاں لکھا پیدائش 11واں باب. پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج بنائیں جس کی چوڑائی, جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں. یہاں اپنا نام کریں. نہمیا نے اپنا نام کرنے کے لیے نہیں, اس نے اپنی قوم کے لیے اور اس شہر کو جسے خدا عزیز رکھتا ہے, جسے خدا نے کہا یہ میرا ہے, اس کے لیے کہا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور وہاں جب انہوں نے کہا نا ہم اپنا نام کریں, ان کی یونٹی تھی. وہ کل گزرنے والے تھے, خدا آیا. خدا نے کہا اس کام میں میرے نام کو عزت اور جلال نہیں مل رہا, یہ اپنے نام کے لیے کر رہے. اور خدا نے لکھا ان کی زبانوں کے اندر اختلافات ڈال دیے. وہ ایک دوسرے کی سمجھ نہیں پا رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, اگر وہ بیلچا مانگ رہا ہے وہ اسے کچھ اور پکڑا رہے تھے. وہ اسے کہہ رہے ادھر آ, وہ سمجھے وہ کہہ رہا جا. اور ایسے ہی جب کسی گھر میں میں کام کرتی ہے, جب کسی کلیسیا میں کام کرتی ہے, جب کسی ٹیم میں آ جاتی ہے تو ان کے اندر دوریاں آ جاتی ہیں اور ان کو پھر ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا کچھ کر رہا ہوتا ہے.
हालेलुया। वो कह रहा था तेनू की ले क्या ले चला, वो कहता है मैनू होने क्या थी। उसको खुद नजर नहीं आ रहा कि अभी हो क्या रहा है, क्योंकि अब उनके अंदर यूनिटी नहीं है। फिर उनको एक दूसरे की बात ही नहीं समझ आती कि करना क्या है। अगर उन्हें कहा कि इतने बजे आना है, वो और थोड़ा लेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि उधर अब यूनिटी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उधर हम अपनी जगह पे, मैं की जगह पे हम करें और हम की जगह पे खुदा करे। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत जरूरी है, वरना अजीजों लिखा खुदा नीचे उतर आया और खुदा ने कहा ये कल गुजरेंगे, तो आओ इनकी जुबानों में इख्तलाफात डाल दें। अगर तो आप अपने नाम के लिए, अपनी वाह के लिए कुछ करने जाओ ना, तो खुदा फिर भी कहेगा हाँ कुछ कर जाएगा, इधर काम जाके खराब करिए। क्योंकि खुदा ने फरिश्ते को गिरा दिया। आप और मैं क्या चीज है? फरिश्ता भी कहता था कि मैं अपना तख्त खुदा से ऊंचा लगाऊंगा, और खुदा ने उससे भी जमीन पे फेंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। अरे वो तो नूर से बना है, खुदा ने उससे फेंक दिया। तू तो मट्टी से बना है, तेरी क्या औकात है? तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, खुदा के कलाम में हमें मिलता है रोमियो की कलीसिया के नाम खत 15वां बाब और उसकी 5 और 6 आयत। वहां लिखा था कि तुम यक दिल यक जुबान होकर हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की तमजीद करो। वहां वो भी यक दिल थे, यक ईमान थे, एक ही उनका प्लान था। खुदा ने उसे गिरा दिया और उसे कामयाब नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो अपनी बड़ाई के लिए कर रहे थे। यहाँ रोमियो में भी हमें मिलता है खुदा चाहता ही यूनिटी है, इसलिए तो हमें वो शुरू में ही कह रहा है ज़बूर 133 में कि देखो कैसी खुशी, अच्छी और खुशी की बात है कि भाई वहां मिलकर रहें। खुदा यूनिटी के खिलाफ नहीं है, खुदा खिलाफ है मैं के। खुदा तो चाहता ही है कि हम में यूनिटी हो, मगर उस यूनिटी में खुदावन के नाम को जलाल मिले। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च मैं आज आपसे ये कहूंगा कि आपने यूनिट में आना है, आपने इत्तेहाद में आना है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि जब नूह का हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि नूह अकेला था। क्या था? अकेला रास्तबा था। कितने थे? अकेला था। चर्च सोच रही है, अकेला था। आमीन। तो क्या हुआ? तो फिर उसकी फैमिली क्यों बची? रास्तबाज तो वो अकेला था, फिर उसकी फैमिली क्यों बची? क्योंकि वो तो रास्तबाज ही नहीं थे, लिखा एक था, इसलिए कि वो उसकी रोया में मुत्तफिक हो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसने कहा ना मेरे कश्ती बनानी है, तो जब लोग हंस रहे थे ना, तो वो कोई घास काट के ला रहा है, कोई लकड़ियां लेके आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसलिए नूह बचा और उसकी वजह से उसकी फैमिली भी बच गई। हालेलुया। इसलिए कलाम में लिखा है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए उस यूनिटी में भी आपका फायदा है। आप जब किसी की रोया में मुत्तफिक होंगे, आप किसी चर्च में मुत्तफिक होंगे, तो चर्च याद रखिएगा, अगर हमारा खुदा राहब फाशा के खानदान को बचा सकता है ना, तो वो आपके भी खानदान को बचा सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसने आपके खानदान के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्श दिया, तो वो दूसरी बरकतें क्यों ना देगा? हालेलुया। तो हमारा खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, हर एक की तौबा तक नौबत चाहता है, मगर कब? उस वक्त जब आप यूनिटी में आते हैं। हालेलुया। जब आप कहेंगे ना मैं भी दिया चाहना, मैं भी दिया, मेरा भी दिया ख्याल है। याद रखिएगा चर्च, जब बनी इस्राएल कौम मूसा के साथ चल रही थी, उन्होंने क्या किया? मूसा के साथ ही खुदा बात करता है, तो खुदा ने साबित करने के लिए उसने कहा जाओ तुम भी सामने आओ और मूसा तू भी सामने आ। जमीन फाड़ दी और वो सीधा अंदर धंस गए। हालेलुया। पता ही नहीं चलता कब खुदा अपने लोगों को साबित करने के लिए कब जमीन फाड़ दे, और खुदा अपना कलाम भूल जाए कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता। हालेलुया। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा, जो भी खुदा ने आपको खादिम दिया है, आपको शोहर दिया है, उसके साथ मुत्तफिक हो जाए। हालेलुया।
خدا کے کلام میں لکھا ہے جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ گھر قائم نہیں رہتا. جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ گھر قائم نہیں رہتا. وہ گھر چاہے کلیسیا ہو, چاہے چرچ ہو, چاہے ملک ہو, چاہے سلطنتیں ہوں, کچھ بھی ہو, جس میں پھوٹ پڑ جائے نا وہ قائم نہیں رہتا. تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اگر اپنے گھروں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اسے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں, تو یونٹی میں آئے. بائبل مقدس میں لکھا ہے اگر شوہر اور بیوی متفق نہ ہو تو ان کی دعائیں آسمان تک نہیں جاتی. جتنا مرضی ٹیلے لاڑے ہو اس کی دعائیں آسمان تک نہیں جائیں گی. اس لیے ہمیں ملتا ہے کہ جب یعقوب اور یسوع کو برکت ملنی تھی, آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں, وہ ٹوئن تھے, مگر اس کی ماں جا کر اس کے باپ سے بات کر سکتی تھی کہ ہے تو ٹوئن سے نا, مگر کیا ہوا, اس نے جا کر اس سے, مجھے لگا اس نے جا کر انڈرسٹینڈنگ اس سے کی ہو, ہاں اس نے اپنا دماغ چلایا اور اس نے کہا جیڑی لعنت تینوں ملے گی نا ملتے تو جا کہا. انہیں جا کے اپنے بندے نہیں سمجھایا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ان میں یونٹی نہیں تھی. ایک پتر کدرے ایک کدرے, جنہوں برکت ملی تھی انہوں برکت نہیں ملی. ہاللیلویا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے اپنی برکت جو تھی اس نے بھی کھو دی تھی ایک دال کی کٹوری کے لیے. اس نے کہا میں نے پلوٹ ہونے کا کیا کرنا ہے. ہاں آج لوگ فخر سے کہتے ہیں ہم کھامبرا کے ممبر ہیں, ہم اس چرچ کے ممبر ہیں. کیسی فخر کی بات ہے. مگر اس چرچ کی جو پیچھے کی ہسٹری ہے, جو ان کے سیکریفائز ہیں, جو ان کی محنتیں ہیں, وہ کسی کو نہیں پتا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے متی 18 باب میں لکھا ہے جب دو شخص زمین پر کسی بات کے لیے وہ چاہتے ہیں, اتفاق کرتے ہیں, ان کے لیے ہو جاتا ہے. تو خدا کیوں نہیں چاہ رہا تھا بابل کے برج والوں کے لیے؟ یہاں تو لکھا ہے کہ جب دو لوگ بھی متفق ہوں گے تو وہ ان کے لیے ہو جائے گا. پھر ضرورت کیا تھی, پھر ان کو بھی کام کرنے دینا تھا, اس لیے کہ اس میں ان میں تھی. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ اپنا نام کرنا چاہ رہے تھے کہ میرا نام ہو جائے, میرا فلانا کام ہو جائے, منو لوگ جانن, میری واہ ہو جائے. ہاللیلویا. تو پھر ادھر خدا نے کہا آؤ ہم جا کر ان کو روکیں, ان کو روکے ورنہ یہ کر گزریں گے. خدا نہیں چاہتا کہ آپ کا نقصان ہو, کیونکہ اس میں بھی آپ کا نقصان ہے, کیونکہ گمنڈ بڑے بڑوں کو گرا دیتا ہے. ہاللیلویا. اور میں صرف ہمارے خدا کے منہ سے اچھی لگتی ہے. ہاللیلویا. اور اسی کی 20 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں میں وہاں ان کے بیچ میں ہوں. جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں, میرے نام سے. خدا چاہتا ہے میرا نام. جب بنی اسرائیل نے کہا کہ لوگ ہم سے پوچھیں گے تو کون ہے, تو کہہ رہے ہیں میں ہوں, سو ہوں نے مجھے بھیجا. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. موسیٰ کہتا ہے بادشاہ خداوند میں بادشاہ کو فرعون کو جا کے میں کی کما میں نے کلیا کلیا, کہتا جا اسے کہنا میں ہوں, سو ہوں نے مجھے بھیجا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو جب یسوع مسیح پانی پہ چل رہے تھے تو وہ ڈر گئے, وہ کہتے ہیں بھوت آ گیا. یسوع کہتا ہے میں ہوں. ہاللیلویا. اپنی اتھارٹی کو اس نے ظاہر کیا. ہاللیلویا. یہ ہاں, اور میں صرف ہمارے خدا پر اور اس کے بیٹے یسوع مسیح پر جچتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب بھی خدا کہیں بھی آپ کو استعمال کرے تو کہنا خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اس برتن کو استعمال کیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس بات کے لیے ہمیں خوش ہونا ہے, اس بات کے لیے شکر گزاری کرنی ہے, اور ہمیشہ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم یونٹی میں رہیں, کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو کیسی خوشی, اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. خدا چاہتا ہے کہ چرچز میں یونٹی ہو, ان کی دعائیہ ٹیم میں یونٹی ہو, کہ وہ یونٹی میں آ کر پرے کریں, وہ یونٹی میں آ کر کام کریں. ہاللیلویا. ان کے چرچ کے کلیسیا کے اندر یونٹی ہو. ایسا نہیں کہ میں بینتی وہ بیٹھ گئے تو وہ جا کے پیچھے بیٹھ جائیں. جہاں لکھا ہے جہاں یونٹی نہیں وہاں خدا کا روح نہیں, اور جہاں کا خدا کا روح نہیں وہاں کام نہیں. ہاللیلویا. اور جہاں خدا کا روح ہے وہاں آزادی ہے, وہاں ہی آزادی ہے جہاں یونٹی ہے, اور پھر ہی خدا کا روح ہے.
हालेलुया। क्योंकि खुदा ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च, अब आपने क्या करना है? आपने उस रोया के साथ, उस विजन के साथ, अपने शौहर के साथ, बीवी अपने शौहर के साथ, शौहर अपनी बीवी के साथ, क्योंकि ये भी एक विजन है। ये खुदा ने आपको एक विजन दिया, एक प्लान दिया है, एक कलीसिया दी है कि आप उनको लेकर उनकी तरक्की का बायस बने और आपकी दुआएं रुके ना, इसलिए आप यूनिटी में हों। और खुदा यही चाहता है कि आप बरकत पाएं। यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाए और कसरत से पाए। कसरत की ज़िंदगी तभी होगी जब आप उसके कलाम पर चलने वाले होंगे, वरना आप इमोशनल होकर दुआएं करते रहेंगे और खुदा से बेजार हो जाएंगे कि खुदा सुनता नहीं। खुदा सुनता है, ज़रूर सुनता है। लिखा है तो उसके कान हैं, वो सुनता भी है, उसके हाथ हैं, वो बचाता भी है। हालेलुया। और उसका मुंह है, वो बोलता भी है। हालेलुया। तो इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका खुदा है जो देखता भी है कि आप कितने यूनिटी में हैं, कितने उस अपने खादिम के, अपने शौहर के, अपनी टीम के साथ मुत्तफिक हैं। हालेलुया। तो मैं आज आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और जितने इस वक्त मुझे देख रहे हैं और जो देखेंगे, आप जिस भी चर्च के साथ हैं, जिस भी टीम के साथ हैं, जिस भी कलीसिया के साथ हैं, आप अपनी कलीसिया के साथ पूरे दिल से, खुदावंद ने कहा तुम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अकल से क्या करना? अपने खुदावंद की इबादत करना और उसकी खिदमत करना। हालेलुया। अपने सारे दिल, ऊंची बोले जरा चर्च, अकल से, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी अकल से कि मैं, खुदा ने मेरे उत्ते ठहराया है, मैं अपनी अकल नहीं चलानी। अकल है रखनी कि हाँ अगर वो कुछ कह दे ना तो खुदा ने ही उन्हें कुछ किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यशवा ने कहा अब रही, उसने भी कहा, यूनिटी दिखाई, उसने कहा अब रही, तुम लोग फैसला कर लो। बनी इस्राएल कौम से कहा जब मूसा की वफात हो गई और जैसे ही यशवा को इख्तियार मिला, अथॉरिटी मिली कि भाई तू अब इनको लेकर जाएगा, उसने सबसे पहले कहा भाई फैसला कर लो, अब वक्त है फैसले का, करना कर लो। अब रही तुम लोगों की बात तो तुसी जानो, मगर रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम खुदामद ही को मुबारक कहेंगे और उसी की खिदमत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए चर्च मैं आपसे कहूँगा, आपका यशवा तो बच ही जाएगा, उसका खानदान भी बच जाएगा, आपका क्या होगा? वो तो कह रहा है अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, हम तो खुदामद ही की इबादत करेंगे, उसी की खिदमत करेंगे। हालेलुया। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ होएगा? अब आपके ऊपर है। जिस तरह यशवा ने छोड़ा मैं आप पर छोड़ता हूँ। अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पे आए और आज खुदामद से ग्रेस को मांगे और खुदामद से कहें खुदामद आज मुझे फजल दे, जिस